ان کا جو احتجاج ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور جبری ڈسپیرنسز کے اوپر ہے۔ نومبر 2023-21 کو بلوچ کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور 2 دن بعد گھر والوں کو اس کی موت کی خبر ملی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 4 عدد CTD آفیشلز کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اٹھایا جاتا ہے، ایک تو حبس بیجا میں ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی رکھتا ہے انٹیروگیشن کے لیے تو وہ ایک قانونی جرم ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی سندھی ہے، چاہے کوئی مہاجر ہے، چاہے کوئی پٹھان ہے، چاہے کوئی بلوچی ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم 378 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہٹ کر چکے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ 400 سبسکرائبرز اگلے ہفتے تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا آئیکن دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا پروگرام بلوچستان عورت مارچ کے اوپر جو اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سخت ٹھٹرتی ہوئی سردیاں ہیں، جنوری کا موسم ہاتھ کو ہاتھ صبح یا دوپہر میں بھی دکھائی نہیں دیتا، اور دھند جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی۔ لاہور میں تو خیر اسموگ بہت ہے، اسلام آباد میں حد سے زیادہ سردی۔ ان حالات میں قریب 400 ایتھنک بلوچ کمیونٹی کی خواتین اور بچے، زیادہ تر شاید کچھ مرد ہوں، وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ان کا جو احتجاج ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور جبری ڈسپیرنسز کے اوپر ہے۔ آپ کو اسکرین پہ ٹویٹ نظر آ رہی ہوگی، یہ ان خواتین کی تصویر ہے جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں۔ شرکاء میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے اور بچوں کی ہے، جو کھلے آسمان کے نیچے کچھ ٹینٹس تھوڑے بہت ان کو میسر ہیں جس میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ ایک اور ٹویٹ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ نجمہ خاتون کی ہے۔ یہ 1500 کلومیٹر چل کے تربت سے یعنی 932 میل ادھر اپنے بھائی کا بلوچ مولا بخش، چھوٹے بھائی ان کے جن کی عمر 20 سال تھی، ان کے قتل کا احتجاج کرنے آئی ہیں، اور انہوں نے بھی آپ نے دیکھا پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لڑکا جو ہے یہ 29 اکتوبر کی رات کو سادے کپڑوں میں سول سرونٹس نے ان کو اٹھایا۔ گھر والوں نے مسنگ پرسنز کی رپورٹ پولیس کے پاس جمع کرائی۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن پولیس نے کسی قسم کا کوئی جواب یا اس پہ کارروائی اگر کی گئی تو گھر والوں کو اطلاع نہیں کی گئی۔ نومبر 2023-21 کو بلوچ کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور 2 دن بعد گھر والوں کو اس کی موت کی خبر ملی۔ پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق بلوچ نے اپنی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کا اعتراف کیا تھا جب ان کی انٹیروگیشن ہو رہی تھی۔ ان کے جو ساتھی جن جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے ان جگہوں کی نشاندہی کی تھی، اور پولیس جب ان کے ساتھ اس جگہ پہ ریڈ کرنے کے لیے گئی تو بدقسمتی سے بلوچ کو کراس فائرنگ میں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ انیسہ بلوچ کی ایک رپورٹ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے 4 عدد CTD آفیشلز کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ جب یہ خواتین اور بچے احتجاج کر رہے تھے تو جو ایک انپلیزنٹ واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ وہاں کچھ لوگ ماسک پہن کر آئے اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اب دیکھیں جب لوگ ماسک پہنتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا اندر وہ کون لوگ ہیں، کیا وہ پروٹیسٹرز میں سے تھے، کیا کچھ شرپسند عناصر ماسک پہن کر کراؤڈ میں گھس آئے تاکہ وہ جو احتجاجی لوگ ہیں
اور سیکیورٹی کے درمیان جھگڑا اور تنازع کی صورت حالات پیدا کر سکیں، کیونکہ میڈیا اس معاملے کو لے کے بہت خاموش ہے، لہٰذا اس موضوع پہ کوئی بھی بات کرنا موضوع نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی پچھلے 2-3 دنوں میں فواد حسن فواد اور مرتضیٰ سولنگی صاحب سے رابطہ کرنے کی۔ غلطی ایک میں یہ کر گئی کہ ٹیکسٹ میسج میں نے لکھ دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اپڈیٹ کیا ہے، تو میری بات نہیں ہو پائی۔ اور ان سے اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک 3 رکنی بینچ بنایا جس میں فواد حسن فواد، جمال شاہ اور مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں۔ مجھے خبر یہ بھی آئی کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے وہاں موجود جو لوگ تھے ان سے مذاکرات بھی کیے، ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، اور میں ایک اندازہ ہی لگا سکتی ہوں کہ اس مذاکرات میں، اس اندازے میں کہ انہوں نے یقیناً لوگوں کی گریوینسز پوچھی ہوں گی، وہ کیا چاہتے ہیں، انڈیویجولی کس کے کیا مسائل ہیں، کس کا کون گیا، کب گیا، کیا حالات ہوئے، تاکہ اس حساب سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ یہ میری ایک اپنی رائے ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ IPS کی ایک رپورٹ کے مطابق سعیدہ بلوچ نام کی ایک خاتون، 45 سالہ ان کی عمر ہے، وہ ایک NGO چلاتی ہیں، لیکن انہوں نے پرائیویسی کی وجہ سے IPS کو اپنی NGO کا نام دینے سے منع کر دیا۔ وہ فنڈز اکٹھے کر کے، دیکھیے 400 بندہ بیٹھا ہے، اس نے کچھ کھانا پینا بھی ہے، بھوکے تو نہیں مر سکتے۔ ایک رپورٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، بزنس ریکارڈر نے ایک ایڈیٹوریل لکھا 14 جنوری کو اس سال۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، اب یہ 10 سال پہلے کمیشن بنا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا فائز علی عیسیٰ صاحب جب آئے، انہوں نے کہا تھا کہ اب فورس ڈس اپیئرنس کا مسئلہ بھی ایک ہی دفعہ سیٹل کریں گے، تو انہوں نے اس معاملے میں کمیشن سے رپورٹ منگوائی کہ اتنی پرانا یہ کمیشن بنا ہوا ہے، اس پہ کیا عمل و درآمد ہوا ہے۔ میں رپورٹ پڑھ کے شوق میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 744 پروڈکشن آرڈرز ہمیں ملے تھے، یعنی ان لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے کورٹ کے آگے، جس میں سے 10 سالوں میں صرف 52 کے اوپر عمل و درآمد ہوا ہے۔ اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے 2 پہلو۔ نمبر 1، جب کوئی بھی شخص اٹھایا جاتا ہے، ایک تو حبس بیجا میں ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی رکھتا ہے انٹیروگیشن کے لیے تو وہ ایک قانونی جرم ہے، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے۔ آپ کو یا اس کے خلاف رپورٹ درج کرنی ہے یا FIR کاٹنی ہے، جو بھی طریقہ کار اس سچویشن میں بنتا ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بندہ ہمارا غائب ہو گیا یا بندی غائب ہو گئی، اب ان کو تو نہیں پتا کدھر گیا کدھر نہیں گیا، کون لے گیا، تو وہ تو پولیس جا کے رپورٹ کریں گے مسنگ پرسنس کی، ہے نا۔ لیکن جب وہ مسنگ پرسن میں ہے ہی نہیں تو اس پہ عمل درآمد کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن کمیشن رپورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ڈرون سٹرائکس میں KP میں مارے گئے تھے۔ مطلب یہ خالی بلوچستان کی رپورٹ نہیں میں آپ کو بات کری جو کمیشن رپورٹ نے دی تھی، یہ آل اوور پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک تو لیگل مسئلے کی ہم نے بات کی کہ لیگل مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے لیگل مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں سے اٹھایا جائے تو بڑا آسان ہے ریلیونٹ تھانے سے پتہ کر لینا کہ بھئی ادھر اس بندے کا نام یا بندی کا یا کوئی ذکر فکر تو نہیں آ رہا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری چیز، جب یہ واقعات ہوتے ہیں اور یہ واقعات باہر نکلتے ہیں تو دنیا میں ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کے طور پہ ہماری جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں لا انفورسمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، قاعدے قانون سے نہیں ہو رہی، اور جب قاعدے قانون سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہم اٹھانے والے کتنے بھی درست کیوں نہ ہوں
کوئی شخص کتنے بھی غلط کام میں ملوث کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کو اس پہ نہ اعتبار آتا ہے نہ گھر والوں کو اعتبار آتا ہے. جیسے نجمہ بی بی اور ان کے گھر والے، جن کے ہم نے بھائی بلوچ کی بات کری، وہ آج تک اپنے بھائی کو مسنگ پرسن کہہ کے اور ان کو قتل ہونا مانگتی ہیں. وہ یہ نہیں مان رہی کہ ان کا بھائی کسی بھی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث تھا. اگر پولیس نے یا جن بھی اداروں نے اس کو اٹھایا تھا اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن اس وقت ہوتی، گھر والوں کو اطلاع کر دی جاتی کہ بھئی یہ کیس ہے اس لیے اس کو انٹیروگیشن میں اٹھایا گیا، تو شاید وہ اپنی بات پہ اس طرح کھڑی نہ رہتی. کیونکہ ظاہر ہے ایک دم آؤٹ آف دا بلو ہے نا ان کے لیے کہ ان کو ایک اطلاع آ گئی بھی تمہارا بھائی تو یہ کر رہا تھا، پولیس میں رپورٹ کرائی تو مہینے تک تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو شکوک اور شبہات کسی کے بھی دل میں پھر اٹھ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس میں طریقہ کار اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، کوئی بھی معاملے کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں اس میں شفافیت کا ہونا بہت ضروری ہے. چاہے وہ کوئی کورٹ کیس ہے، چاہے ہمارے کوئی گھریلو معاملات ہیں، چاہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیلنگ ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں جن کو ہم دیکھیں کہ بھئی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اگر ہم ڈھک چھپ کے بات کریں گے، دو پارٹیز انوالوڈ ہیں کسی معاملے میں، اور ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے دل میں باتیں رکھ کے بیٹھ جائے گی، میں نے اس کو یہ بات نہیں کرنی، بس جتنا پتہ ہے اتنا ہی. اگلے کو تو نہیں پتا کہ دراصل اندرون خانہ اس کے دل میں کیا معاملات ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم اوائڈ کریں گے، دیکھیے پاکستان میں ہم سب بھائی بہن ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی سندھی ہے، چاہے کوئی مہاجر ہے، چاہے کوئی پٹھان ہے، چاہے کوئی بلوچی ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ جو بھی شکایات ہیں، میری اس پروگرام کے توسط سے کاکڑ صاحب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کا ان کے ہوتے ہوئے ایک پراپر طریقے سے حل کیا جائے، جو بھی لائحہ عمل ہو، لوگوں کی شکایات دور ہو شفافیت کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.